کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کالی چادر اپنے اوپر اوڑی ہوئی تھی. 4 ہستیوں کو بھی، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو بھی شامل فرمایا. اسی سے پنجتن پاک کا کنسیپٹ لیا جاتا ہے. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس موقع پر بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت اطہیر کے شان نزول ہی اصل میں یہ واقعہ جب بھی ہوا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور اس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پہ پڑھ دی. جو آیت ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، کئی دفعہ زیر بحث بھی آئی، اس کا اور چادر میں اپنے بچوں کو لے کر، اپنے پوتوں کو نواسوں کو لے کر، اپنی اولاد اور داماد کو لے کر جو بات کہی جا رہی ہے، اس کا تو قرآن صریحتاً انکار کرتا ہے، چونکہ آیت تطہیر کے اندر جو نفس مضمون زیر بحث ہے اس کا اس واقعے سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ بالکل میں نے واضح کر دیا کہ آیت تطہیر ازواج مطہرات کے بارے میں اسی سیاق میں آئی ہے. جس کا جی چاہے قرآن مجید کو اٹھائے اور اٹھا کر سورہ احزاب کو پڑھ ڈالے، سادہ ترجمہ پڑھ ڈالیے، کوئی اس میں ادنا تردد نہیں رہے گا. بے معنی باتیں ہیں. لوگ اصل میں جب کچھ تعصبات قائم کر لیتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے جہاں سے تنکا مل گیا اس کو بھی شتیر بنا کے پیش کر دیتے ہیں. قرآن مجید بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ادنا تردد نہیں ہے، وہ خدا کی برہان ہے، کوئی باہر کی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، نہ کوئی شان نزول اس کی بارگاہ میں پیش کی جا سکتی ہے. سورہ احزاب ہر لحاظ سے واضح طور پر بتا رہی ہے کہ کن کا مسئلہ زیر بحث ہے، کن کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں، کن کے بارے میں یہ آیت تطہیر ہے. اور جو حدیث ثقلین ہے اس پر میں تبصرہ کر کے بتا چکا کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے. میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں ان کے معاملے میں، تو ظاہر ہے کہ اللہ یاد دلانے کا کوئی محل ہونا چاہیے نا. اس روایت کو قرآن کی روشنی میں جیسے میں نے سمجھا ہے میں نے اس کو واضح کر دیا، اور روایتوں کو ہمیشہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں سمجھنی چاہیے، نہ کہ اللہ کی کتاب کو روایتوں کے تابع کرنا چاہیے. یہ ترتیب مسلمانوں کو اب الٹنی چاہیے. وہ نہیں الٹیں گے تو اسی طرح کی احمقانہ چیزوں میں الجھے رہیں.